ما كنتم تكتمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 72 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 1 میں سے۔ اب یہاں سے یہود کے بڑوں کی خباثت کا ذکر فرمایا۔ یہ تیسری خباثت ہے کہ انہوں نے قتل کرتے ہیں وہ اور دوسروں پر توپ دیتے ہیں۔ ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو مال کے لیے قتل کیا اور پھر دوسروں پر توپنے لگا، خود ڈنڈورا پیٹنے لگا کہ میرا چاچا مر گیا، میرا چاچا مر گیا۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو رب العالمین نے فرمایا اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو اور فادارأتم فیہا، اور ایک دوسرے پر، علماء مانا کرتے ایک دوسرے پر دھرنے لگے، ایک دوسرے پر توپنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا ہے اس کو جو تم چھپا رہے ہو، یعنی جو تم نے چھپائی ہوئی باتیں تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں، اللہ تو اسے جاننے والا ہے تو کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور حقیقت اس بات کی کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر جو ہے دھرنے لگے، ایک دوسرے پر توپنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واللہ، اور بے شک اللہ، مخرج نکالنے والا ہے، ما اس کو، کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مار دو اس میت کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، تاکہ تم عقل آ جائے تمہارے اندر، تم سمجھ جاؤ۔ اب عام مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا اور بھتیجے نے چاچے کو مار دیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دوسرے پر وہ ڈالنے لگے، فلانے نے قتل کیا فلاں نے، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ گائے ذبح کر دو، اور گائے جب ذبح کی تو فرمایا کہ گائے کے کچھ حصے کو اس میت پہ مار دو، اور جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ جب انہوں نے مار دیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، لڑو مت۔ اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ میرے شیخ کے والد فرماتے، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ گائے ذبح کرنے کا، یہ بعد میں ہے، یہ 40 سال اس میں گزرے ہیں، اور یہ جو بندے کو قتل کیا تھا انہوں نے یہ 40 سال پہلے کیے، تو 40 سال میت کا پڑا رہنا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی عقل و دانش کے بھی خلاف ہے کہ اس کو انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر 40 سال تو اس گائے کی تلاش میں لگے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گائے کا قرآن کریم میں دیکھیں نا، اذ قال موسیٰ، اسی طرح لقومہ، اسی طرح اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، یہ از کے ساتھ ایک نئے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ایک نیا واقعہ ہے، مطلب گائے ذبح کرنے کا واقعہ پہلے وہ الگ ہے، بعد کا ہے، اور یہ ایک الگ واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بندے کو قتل کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر کہ بھائی اس گائے کے کچھ حصے کو اس پہ مار دو، تو گائے کا مطلب ہی ذبح کرانے کا ان سے یہ تھا کہ ان کے لیہوّن علیہم معبودہم، کہ ان کے معبود کی تذلیل اور توہین کی جائے، تو پھر کیسے توہین ہوگی کہ گائے مرتے ہوئے بھی اس کے بندے کو اس کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے، تو وہ کہیں گے ہمارا معبود دیکھو نا، وہ مرتے ہوئے بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ جب زندہ ہوگا تو یہ کیا کرتا ہوگا، تو یہ تو غلط ہے۔ وہ فرماتے اصل بات یہ ہے کہ جب یہ بندے کو انہوں نے قتل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اسی کے بعض حصے کو، یعنی اس کے ہاتھ کو لو اور اس کے سینے پہ یوں مار دو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جب اس کے ہاتھ اٹھایا اور سینے کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے بھتیجے نے قتل کیا، اور پھر اس پر کیا آ گئی، موت آ گئی۔ تو یہ اصل بات یہ تھی۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
اور ہم نے کہا اضربوہ مار دو اس کو، یعنی اس میت کو، ببعضھا اس کے بعض حصے سے، کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پس وہ پتھر کی طرح بن گئے، او اشد قسوا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ترین ہوئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمائے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لما يتفجر منہ الانہار بعض وہ ہے جس سے جو ہے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بعض پتھروں میں سے وہ ہے یشقق جو پٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک بعض ان میں وہ ہے يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے پتھر؟ فرمایا تمہارے دل اتنے دلائل دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اتنے سخت ہوئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر تو بعض وہ ہے کہ جن سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہے، کبھی تمہارے آنکھ سے اللہ کے ڈر سے کوئی آنسو نیچے نہیں گرا ہے۔ اسی طرح پتھروں میں وہ ہے جس سے پانی نکل جاتا ہے، تو اگر آنسو گرا بھی نہیں ہے تو تمہارے آنکھوں میں اندر بھی آنسو نہیں گھوما ہے۔ اور پتھروں میں وہ یہبط من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے، کبھی اللہ کے ڈر کا خوف کا کٹکا بھی تمہارے دل میں نہیں آیا ہے اتنے دلائل دیکھنے کے بعد۔ یہ اس لیے پتھروں کے 3 حالتیں ذکر کی ہے۔ آگے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم میرا پاک پیغمبر آیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم اور تحقیق ہے اس میں سے ایک فریق یسمعون کلام اللہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ پھر اس میں تحریف کرتے ہیں بعد اس کے ما عقلوہ ان کے سمجھنے کے بعد، یعنی سمجھتے بھی ہے پھر بھی اس میں تحریف کرتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ چھوٹوں کی خباثت ہے، پہلے بڑوں کی خباثتوں کا ذکر کیا، ابھی چھوٹوں کی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ملتے ہیں بعض سے، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم آیا تم ان مسلمانوں کو وہ خبریں بتاتے ہو فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ یہ تمہارے رب کے ہاں قیامت والے دن تمہارے ساتھ لڑیں۔ یعنی تم چھوٹوں کو بڑے کہتے تھے کہ تم ان کو وہ خبریں کیوں بتاتے ہو، مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ وہ بتا دیتے تھے نا مسلمانوں کی محفل میں جگہ بنانے کے لیے کہ بھئی یہ تو تمہارا نبی سچا ہے، توریت میں بھی اس کی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ بڑوں کے پاس جب آتے تو وہ منع کرتے تھے، کیوں بتاتے ہو؟ اس لیے بتاتے ہو کہ قیامت والے دن وہ لڑے اللہ کے دربار میں۔ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان کہیں گے کہ بھئی انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ توریت اور زبور انجیل میں نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ نشانیاں موجود ہے اور آپ کی حقانیت کی دلیلیں موجود ہے، تو کیوں بتاتے ہو؟ افلا تعقلون آیا تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون آیا یہ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے سر کو بھی جانتا ہے، اعلان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ظاہر کرتے ہیں سر چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں بعض ان پڑھ ہے لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو، لا يعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ مگر آرزویں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے یہ مگر گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ گمان ہی گمان ہے، بس یہ گمان ہے ان کا سے۔ فویل للذین بس ہلاکت ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہاتھ سے کتابیں باتیں لکھتے ہیں اپنی طرف سے، اور کیا کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا
تاکہ اس کے ذریعے یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح حرکت لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس کے بدلے میں ثمن قلیل لے لے تھوڑا سا مال لے لے ٹھیک ہے نا اس کے بدلے میں یہ کیا کر دیتے پوری کتاب میں تحریف کر دیتے فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم اس سے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون اس سے جو وہ کما رہے ہیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا یہ ان کی ایک خوش فہمی کا ذکر کیا ٹھیک ہے لن تمسنا النار کہنے لگے ہمیں کبھی آگ نہیں چھوئے گی آگ ہمیں چھوئے گی کوئی نہیں ٹھیک ہے الا ایاما معدودا اگر بالفرض والمحال ہم آگ میں گئے بھی ایاما معدودا تو گنے چنے دن ہوں گے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ یہود کی ایک خوش فہمی ہے ٹھیک ہے نا اہل کتاب کی وہ ٹھیک ہے نا تو کیا کہتے ہیں قالوا انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودا مگر گنے چنے دن قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تم نے اللہ کے ہاں ایک وعدہ لیا ہے آیا تم نے اللہ سے اس بات کا کوئی وعدہ لیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پس وہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پر وہ باتیں بولتے ہو جس کے بارے تمہیں علم کوئی نہیں ہے آیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا اس بات کا یا تم وہ باتیں بولتے ہو جن کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے بھلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے شرک کر دیا سیئۃ برا عمل کیا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے نا تفسیر البسیط لامام واحدی وہ معنی کرتے ہیں کہ سیئۃ کا معنی شرک ہے تو فرمایا من بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ اور میں آگے بتاتا ہوں کیوں شرک اس کا معنی کیا ہے من کسب سیئۃ جس نے شرک کر دیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیرے میں لے لیا اس کے شرک نے اسے فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں اصحاب النار یہ آگ والے ہیں جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو باقی گناہ جو ہے نا اس میں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا ہے باقی جتنے بھی گناہ ہو جائے ایک دن جنت میں جائیں گے واحد شرک وہ گناہ ہے کہ جس میں ابدی جہنم ہے اس لیے اس کا معنی شرک کیا ہے امام واحدی رحمہ اللہ نے کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون باقی کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کی سزا ملے گی ہاں اللہ معاف بھی کر سکتا ہے غفور الرحیم بھی ہے لیکن سزا ملے گی لیکن یہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے بدلے میں ابدی جہنم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے لوگوں جتنے گناہ کر کے آؤ گے میں شفاعت کروں گا ایک گناہ کر کے میرے پاس نہیں آنا تو صحابہ نے فرمایا وہ کون سا منحوس گناہ ہے وہ کون سا غلیظ گناہ ہے وہ کون سا گندہ گناہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی شفاعت نہیں ملے گی اجازت نہیں ملے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا الا الشرک باللہ خبردار رہو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو اس لیے آیت میں آگے فرمایا یہ آگ والے ہم فیہا خالدون اس لیے یہ سیئۃ بلا من کسب سیئۃ کا معنی شرک کیا ہے تو فرمایا بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے شرک کر دیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کو گھیر لیا اس کے گناہوں نے شرک نے فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں والذین آمنوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جہاں پر آگ والوں کا ذکر ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنوں کا ذکر نہ ہو والذین آمنوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنت یہ جنت والے ہیں لیکن یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں فرمایا ہم فیہا خالدون یا اگر وہ آگ میں مشرک ابدی رہے گا تو مومن جنت میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا رہائش پذیر ہو جائے گا تو فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنت یہ جنت والے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اقول قولی ھذا